شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، عظمت اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. لاکھوں کروڑوں لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء علیہم السلام پر، اور بالخصوص اس ہستی اقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شمار رحمت نازل ہو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. میں نے سورۃ الحج کی 2 آیات تلاوت کی ہیں جن آیات میں اللہ رب العالمین نے قربانی کے حوالے سے احکامات اور مسائل ان سے ہمیں آگاہ کیا ہے. چونکہ عید قربان کی آمد ہے اور پوری دنیا کے مسلمان 10 ذو الحج کو یوم النحر مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اپنے جانور ذبح کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، قربانی کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جانور ذبح کر کے مزے کے گوشت پکا کے کھائیں یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر وہ جانور خریدنے میں لگے رہے. قربانی باقاعدہ طور پر ایک فلسفہ رکھتی ہے اور اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر بسنے والے میرے بندے، ان کا کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مال کی قربانی ہو یا جان کی قربانی ہو یا جانوروں کی قربانی ہو، وہ صرف اور صرف میری رضا کے لیے مشکل ہے. اللہ کی راہ میں خون بہانا، جانور ذبح کرنا اور جانور ذبح کر کے یہ اعادہ کرنا، عزم کرنا کہ اے رب کریم، اے خالق مالک، اے عرش و سما کے خالق و مالک، یہ ایک عمل ہے. تیری راہ کے اندر جانور ذبح کرنا یہ ایک عمل ہے، اور یہ تیرا حکم سمجھتے ہوئے، تیرے نبیوں کی سنت سمجھتے ہوئے یہ عمل ہم دہرا رہے ہیں. اصل میں اس کے پیچھے عزم، اعادہ اور ارادہ یہ ہے اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ، اگر تیرے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کی ضرورت بھی پڑی تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. میرے محترم بھائیوں، قربانی کا جو لفظی معنی ہے، قربانی کا جو مقصد اور مطلب ہے، وہ
کی آیات پڑھتے ہیں نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. دوسرے مقام پر ایسا لفظ آتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ سورۃ البقرہ کے اندر کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. تو یہ قربانی جو اردو کا لفظ ہے یہ اسی مادے سے ہے. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ قریب ہونا، ایسا عمل جس عمل کے کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو. لو یہ کسوٹی ہے اور یہ بنیاد ہے قربانی کی. اگر وہ بندہ اپنے جانور ذبح کر کے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ عمل قربانی جیسا عظیم الشان عمل یہ مجھے اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے اور یہ عمل اس بات کا باعث بن گیا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، تو پھر تو سمجھ لیں کہ اس کی قربانی قبول ہے. قربانی کی قبولیت کا معیار اور قربانی کی بنیاد ہم اس عمل سے، اس کیفیت سے لے سکتے ہیں کہ اگر تو اپنے بکرے، چھترے، مینڈے، بیل، اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر کے اگر میرے جسم کے اندر، میرے دل کے اندر یہ کیفیت ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں تو قربانی قبول ہے. اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر میرے بال میں احترام بھائیوں معاملہ گڑبڑ ہے. اور آج جو انداز ہے قربانیوں کا وہ فاخرانہ ہے، وہ تکبرانہ ہے، وہ قربانی جیسا عظیم الشان عمل بھی ہمیں اللہ کے قریب نہیں کر پاتا. تو پھر اس کا مطلب کیا لے ہم؟ اس لیے میرے بال میں احترام بھائیوں قربانی کا ہم اس وقت خرید رہے ہیں، یہ دن قربانیوں کی خریداری کے دن ہے. تو جہاں پر ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جانور خریدنے ہیں، وہاں پر جانور خریدنے سے پہلے یہ عزم کرنا، یہ نیت کرنا انتہائی لازم ہے کہ میں یہ عظیم الشان عمل اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور اس قربانی کے پیچھے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے. اور اسی طرح میرے بات پر احترام بھائیو اخلاص نیت، جس عمل کے اندر نیت خالص نہ ہو وہ چاہے پہاڑوں جیسا بلند و بالا ہی عمل کیوں نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اخلاص نیت چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا کر دیتا ہے. اور اگر نیت کے اندر کھوٹ آ جائے، بدنیتی آ جائے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو پھر میرے بات پر احترام بھائیوں ایک جانور چھوڑ کے درجنوں جانور ذبح کر لے، وہ جانور تو ذبح ہو جائیں گے لیکن اللہ کی رضا اگر مقصود نہیں ہے، اس کے پیچھے نیت اللہ کی رضا والی نہیں ہے، خالص نیت نہیں ہے، تو پھر وہ عمل جانور تو ذبح ہو جائیں گے، خون بھی بہہ جائے گا، کھا بھی لیں گے، تقسیم بھی کر لیں گے لیکن اجر نہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے قربانیاں کرنے والے جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، پہلی بات تو اس سے بھی ایک پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانیاں نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صاحب استطاعت جن افراد پر قربانی فرض ہے. جو بندہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ایک جانور اللہ کے راہ میں قربان کر سکتا ہے اس کے اوپر قربانی کرنا فرض ہے. اور اگر وہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بڑی سخت ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی ہے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوگی کہ صاحب استطاعت بندے پر قربانی کرنا فرض ہے. اور دوسرے نمبر پر نیت کا خالص ہونا اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ قربانی جیسا عظیم الشان عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. قربانی سے پہلے خالص نیت کہ میں یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور پھر
تیسری بات اس قربانی کے حوالے سے وہ ہے تقویٰ، کہ اگر قربانی کرنے کے بعد بندے کے تقوی کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، بندہ کیا نا وہ تقوی کے اعتبار سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتا۔ وہی جو میں نے پہلے باتیں کی ہے کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو وہ قربانی ہے۔ یہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے سیرت ابراہیم کو بھی نمونہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اللہ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بہترین ماڈل ہے۔ قربانی ایک تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور اس قربانی کا معنی اور مقصد جو ہے وہ جانوروں کی قربانی ہے۔ ویسے لفظی معنی اگر قربانی کا دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو بندے کو اللہ کے قریب کرے وہ قربانی ہے، لیکن یہ جانوروں کی قربانی، جانور ذبح کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان سنت کے حوالے سے ہے کہ جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے، بڑھاپے کی عمر میں ملنے والے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قربان کر دینے کا عملی طور پر مظاہرہ کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے قربانی کی پیک، اور یہ ہے قربانی کا فلسفہ، اور یہ ہے قربانی کی حکمت۔ اور وہ ایسا خالص عمل تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس عمل کو زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قربانی جیسے عظیم عمل کو جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ بنایا ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اخلاص نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس عمل کے اندر بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہی فرماتے ہیں کہ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگوں یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، اللہ کو تمہارے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل آپ سے کرا کے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے تقویٰ کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے۔ میرے بات پر احترام بھائیوں، پھر تقویٰ اور پرہیزگاری تو تب آئے گی جب رزق حلال ہوگا، جب قربانیاں رزق حلال سے خریدی جائیں گی، جب اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ میرا رزق، یعنی دیکھیں ایک عمل ہے، قربانی ایک عمل ہے، لیکن کس کس پہلو سے بندے کی تربیت کر رہے ہیں۔ قربانی ایک عمل ہے لیکن انسان کی، مسلمان کی مختلف پہلوؤں سے وہ تربیت کر رہے ہیں۔ پہلی تربیت کیا ہے کہ خالص نیت رکھنی ہے، نیت خالص ہے، اور یہ صرف اس عمل میں نہیں ہے، ہر عمل کے اندر جو ہے وہ خالص نیت رکھنی ہے۔ نیت خالص ہوگی تو عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ شرط قبولیت تک پہنچے گا۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو پھر اعمال تباہ و برباد ہو ضائع ہے، بلکہ ہمارے جہان ہے۔ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر نیت خالص، دوسرے نمبر پر تقویٰ، کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے جانور ذبح کرنے ہیں۔ یہ بہت بڑا عظیم الشان عمل ہے کہ بندہ اپنے مال کی قربانی دیتے ہوئے جانور خریدتا ہے، یعنی یہ عمل بندے کے مالی قربانی کی بھی تربیت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بھی تربیت کرتا ہے۔ یہ عمل ایک ہے، قربانی جیسا عظیم عمل ایک ہے، لیکن کتنے پہلوؤں سے تربیت ہو رہی ہے۔ نیت خاص کرنی ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے، اور پھر مالی قربانی کا جذبہ بھی پیدا کرنا ہے اپنے آپ کے اندر، مالی قربانی کا، کہ اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر اس قربانی کی ایک حکمت یہ ہے، وہ ہے ایثار، وہ ہے ایثار۔ اور ایثار کیا ہے کہ جانور ذبح کیے ہیں تو میرے اندر اتنا حوصلہ، ہمت، طاقت، جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اس اللہ کی راہ میں ذبح کیے ہوئے جانور کا
گوشت ہے وہ مالداروں میں تو میں تقسیم کرنا ہی کرتا ہوں، لیکن اصل حقدار اس کے وہ ہے جو مستحق ہے، جو قربانی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، گلی محلے معاشرے کے اندر رہنے والے ہیں اور معاشرتی اعتبار سے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے اس حیثیت کے مالک نہیں ہے کہ وہ جانور ذبح کر کے قربانی کر سکے، تو ان کے گھروں تک جو ہے وہ گوشت پہنچانا یہ ایثار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، سورۃ الحج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے جانور ذبح کر بیٹھو فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور قناعت پسند لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَّ، اور سواریوں کو بھی دو، یعنی سوار کرنے والوں کو بھی دو، قناعت پسند لوگوں کو، سفید پوش لوگوں کو بھی دو، اور خود بھی کھاؤ۔ اور ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے پیغمبر فرمایا قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، تقسیم بھی کرو اور ذخیرہ بھی کرو۔ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذخیرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اپنی فریجیں جو ہے وہ بھر لو اور باقی گلی محلے معاشرے کے لوگ مسکین ہیں جو حقدار ہیں ان تک قربانی کا گوشت نہ پہنچاؤ۔ میرے بھائیو احترام بھائیو، یہ ساتھ چوتھا پہلو میں نے قربانی کے حوالے سے جس حوالے سے ہماری تربیت قربانی جیسا عظیم عمل کرتا ہے وہ ہے انصاف، اور پانچواں پہلو وہ بڑا عظیم و شان پہلو ہے، وہ ہے کہ جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کی توحید کے لیے بسر کی، ساری زندگی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی حیات طیبہ کو امت مسلمہ کے لیے بھی بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے جا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے۔ بات کو یہ بھی فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ کون سا عظیم الشان پہلو تھا جس وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے ان کو مشعل راہ ٹھہرایا، اور وہ ہے توحید کا پہلو، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر دعوت کا آغاز کیا، اپنے باپ سے۔ اور آپ کا باپ، ہم نے یہ سنا ہے، پڑھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر وہ اس وقت کی حکمرانی حکومت کا وزیر مذہبی امور تھا، خود بیچنے والا تھا، تراشتا تھا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا دعوت کا آغاز جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا، تو وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا آج ہمارے گھروں کے اندر سارے لوگ توحید پرست ہیں؟ کیا آج ہمارے رشتہ داروں کے اندر سارے توحید پرست ہیں؟ میرے بات اور احترام بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ توحید کا دعویٰ کرنے والے خود آج توحید پر نہیں ہیں۔ البتہ یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں نا کہ میں بڑا پکا توحید پرست ہوں، وہ خود توحید پر نہیں ہیں۔ اللہ کی توحید کو وہ خود نہیں پہچان سکے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کو توحید کا دعویٰ کرنے والے نہیں پہچان سکے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا حل بڑا آسان ہے، اور وہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور ایسا نہیں ہے کہ 10 دن ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھ لیا تو میں سمجھوں کہ میں نے حق ادا کر دیا، نہیں۔ الف لام میم سے شروع کر کے من الجنۃ والناس تک پورے کا پورا قرآن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی توحید کو ہم نے پختہ کرنا ہے، توحید کے حوالے سے اپنی تربیت کرنی ہے، توحید کے حوالے سے اپنی کمیوں کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دور کرنا ہے، تو ترجمہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اور جب ہم اس کریز کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، عزم کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک بہت بڑی سستی کا عذاب ہوگا، اور وہ سستی یہ ہے کہ رمضان کے رمضان ہم قرآن پڑھتے ہیں، رمضان گزر جانے کے بعد قسمت یا نصیب ہے کہ مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ قرآن کو پڑھیں،
جب اس بات کا عزم کریں گے میرے بھائیو، قربانی ہمیں اس بات کی تربیت بھی کرتی ہے۔ قربانی جیسا عظیم الشان عمل ہماری تربیت کرتا ہے توحید کے اعتبار سے، اور توحید سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں اور ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریں اور تسلسل کے ساتھ مطالعہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ پڑھیں، تسلسل کے ساتھ۔ تو میرے بات کو احترام بھائیو، توحید جناب ابراہیم علیہ السلام نے توحید اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا، پھر جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں معاشرے کے اندر آپ کی دعوت توحید پہنچی۔ تو پھر میرے بات کو احترام بھائیو، جب بھی یہ کام ہوتا ہے توحید کی سمجھ اور توحید کی قبولیت کا معیار بھی یہ ہے کہ اگر تو آپ اپنے گھروں معاشروں کے اندر غیر وہ کسی تھوڑی بہت پریشانی کا سامنا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کی توحید قابل قبول۔ توحید میٹھی میٹھی نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی زمین پر پہلے شرک ہو رہا ہو اور شرک کی بھی انتہا ہو کہ 8 کلومیٹر 2 کلومیٹر پر لوگوں نے مشکل کشا اور حاج دربار بنا کے رکھی ہو، لوگ جو ہے وہ قبروں کی پوجا کرنے والے ہوں، مزارات پر جانے والے ہوں، اور ہم سمجھے کہ بڑے مطمئن ہیں، بڑے توحید پرست ہیں۔ میرے بھائی کو احترام بھائیو، توحید میٹھی نہیں ہے۔ جن انبیاء نے اس توحید کے لیے کام کیا ہے ان کے واقعات قرآن مجید کے اندر درج ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا کی تھی، کون سی توحید لے کے ہم بیٹھے ہیں۔ بڑے مطمئن ہو کے جس توحید پر بیٹھے ہوئے ہیں، کون سی وہ توحید ہے؟ اللہ کے انبیاء جن کا کردار شاندار تھا، جن کا اخلاق باکمال تھا، جن کی سیرت زبردست قسم کی تھی، جن کے کردار اور اخلاق کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن ان کی توحید بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی۔ تو آج میں اور آپ اس بات کی ہوئی کون سی توحید پر خود میرا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور احترام بھائیو، اگر قربانی جیسے عظیم عمل کرنے سے پہلے ہم نے اللہ کی توحید کو نہیں پہچانا اور توحید کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ قربانی نہ ایک معمول ہے، ایک معمول، ایک روایت ہے، ایک معاشرتی کلچر ہے۔ ہم نے قربانی کو ایک معاشرے کا کلچر سٹیٹس دے دیا ہے کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ ہم اس قربانی کی روح کو نہیں پہنچے۔ جملہ سبق ہے لیکن پھر ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں کہ اگر قربانیاں خریدنے، قربانیاں کرنے سے پہلے ہم اللہ کی توحید کو نہیں سمجھے، اللہ کی توحید کے جو تقاضے ہیں اور اللہ کی توحید کی جو ضروریات ہیں اور اللہ کی توحید کے حوالے سے جو میری ذمہ داری ہے، میں اگر ان کو نہیں پہچان سکا تو میں قربانی ایک روایتی انداز میں کر رہا ہوں، قربانی کی روح تک نہیں پہنچی۔ اس لیے میرے بات اور احترام بھائیوں، قربانیاں کرنے سے پہلے، قربانیاں خریدنے سے پہلے اس بات پر اپنی تمیز کریں، اپنی ذہن سازی کریں کہ یہ عمل ہمیں اللہ کی توحید سے کرتا ہے اور اللہ کی توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میں اپنے دل جان اپنے جسم کے اندر چھپا کے رکھوں۔ اللہ کی توحید میں جو تقاضا ہے کہ اللہ کی زمین پر ہونے والا شرک اور شرک کی گلاستوں میں ڈوبا ہوا ہمارا معاشرہ، اس میں ہمیں توحید کی دعوت کو پیش کرنا ہے اور وہ ذمہ داریاں توحید کے اعتبار سے جن کو ادا کرنے سے میں قاصر ہوں، میں نے وہ ادا کرنی ہے۔ لوگ یہ عمل، یہ ارادہ، یہ عزم، یہ ارادہ اگر ہمارے اندر ہے، یہ نیت ہماری ہے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری قربانی بھی قابل ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میرے بھائیوں آج وقت ہے سوچیں۔ قربانی کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ بندہ 40-50 ہزار یا خرچ کر کے بکرا لے یا 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ایک بیل لے، گائے لے، یا اس سے بھی زیادہ 2.5-3 لاکھ خرچ کر کے ان اللہ کے نام کو قربان کرنے کے لیے، تو پھر اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر توحید نہیں ہے، توحید کے حوالے سے جو ذمہ داری بنتی ہے اس کی ادائیگی نہیں ہے، تو پھر یہ قربانیاں کس طرح پہنچ جائے گی۔ اور پھر اسی طرح یہ قربانی اتباع سنت کے حوالے سے بھی ہماری تربیت کرتی ہے۔ اتباع سنت، توحید کے بعد اللہ کے نبی کی اتباع یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید، پھر اتباع سنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگوں نے قربانیاں عید کی نماز سے پہلے کر دی، اور جب کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ، آپ کا حکم، آپ کی سنت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے آ کے بندہ قربانی کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے صحابہ کو کہا کہ جنہوں نے عید سے پہلے قربانیاں کر لی ہیں ان کی قربانیاں نہیں ہوئی، لہٰذا وہ اپنے جانور دوبارہ ذبح کریں، دوبارہ جانور خریدیں، جانور دوبارہ اہتمام نہ کرے، دوبارہ قربان نہ کرے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ سنت پیارے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ یہ بہت ضروری ہے. جس طرح توحید کے بغیر کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے، توحید کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اگر عمل کے اعتبار سے ہم توحید پرست رہیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول لیں گے، اور اگر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو پھر بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میرے والد احترام بھائیو، سنت طریقہ، سنت کو لازم پکڑنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ قربانی کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر عمل کے حوالے سے، زندگی کے ہر عمل کے حوالے سے سنت، اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کا طریقہ یہ بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ بدبخت جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ حیران ہوئے، پوچھا اللہ کے رسول جنت وہ جنت جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں مومنوں کے لیے تیار کی ہے، جس جنت میں عالی شان محلات ہے، جس جنت میں نہریں بہتی ہیں، چشمے بہتے ہیں، نہر کی، شہر کی، دودھ کی نہریں بہتی ہیں، زیادہ اس جنت کے اندر جانے سے بھی انکار کرنے لوگ. فرمایا ہاں، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرا طریقہ اپنایا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے طریقے سے انکار کیا وہ جہنم. گویا اس نے جہنم میں جانے سے انکار کر دیا. تو میرے بات پر احترام بھائیو، قربانی کا عمل اس نے ایک عمل نے ہماری کتنے پہلوؤں سے تربیت کی؟ نیت کا خالص ہونا، دوسرے نمبر پر تقویٰ، تیسرے نمبر پر ایثار، اور میرے بات پر احترام بھائیو چوتھے نمبر پر وہ ہے توحید، پانچویں نمبر پر سنت، اور آخری بات عرض کر کے انشاءاللہ خطبہ ختم کرتے ہیں. وہ آخری بات کیا ہے کہ یہ قربانی کس حوالے سے ہمیں جناب ہماری تربیت کرتی ہے؟ وہ ہے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کا عزم پیدا کرنا. بھئی آخر کیوں سنت رسول ہے، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں کہ جانوروں کو اپنے اہل خانہ کے سامنے ذبح کرو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. جو قربانی کر رہا ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے، اپنے اہل خانہ کی موجودگی میں جانور ذبح کرے، خون بہائے. وہ اس لیے ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مسلمان آدمی بزدل ہو، بزدل خون سے گھبرائے. یہ تربیت کی قربانی ہماری کر رہی ہے کہ بزدلی پیدا نہیں کرنی. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں گھبرانا بھی نہیں، اے مسلمانوں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا. غلبہ میں نے تمہارے لیے لکھا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ. غالب ہونا کن کا مقدر ہے؟ مسلمانوں کا. لیکن کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان پر ہوئے، ایمان پر ہوئے تو پھر غلبہ مسلمانوں کا ہے. اور بزدلوں کو کبھی غلبہ نہیں ملتا. بزدل ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی زمین پر ہمیشہ ذلت کی زندگی بسر کرتا ہے. اور مسلمان کے لیے بزدلی حرام ہے. مسلمان بزدل نہیں ہوتا. مسلمانوں کے اندر غیرت پیدا کرنے کے لیے یہ قربانی کا عمل ہے. ایمانی غیرت، جرأت مندانہ غیرت، یہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قربانی کا عمل رکھا ہے. اس حوالے سے بھی قربانی کا عظیم عمل ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کریں، اہل
خانہ کے سامنے کریں تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں سے بھی جو ہے وہ بزدلی اور جو ہے نا وہ دیکھ کر جو ہے وہ کمزور ہونا اس کی دوری. یہ فلسفہ ہے قربانی کا. لیکن آج کا صورتحال، آج مسلمان دلیر ہیں، جرأت مند ہیں، آج قربانیوں کے حوصلے رکھتے ہیں. آج ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی بار بار توہین اللہ کی زمین پر ہو رہی ہے، لیکن کوئی جذبے نہیں ہے، قربانیوں کے جذبے نہیں ہیں. آج روایتی قربانیاں ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں، جو 5-6 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان کو معیار بنا کے ہم اپنے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے تو یہ ہے قربانی. اس کو قربانی کہتے ہیں. اور وہ 5-6 چیزوں میں سے آخری 6ٹھی چیز وہ یہ ہے کہ قربانی کی حکمت اور قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جرأت پیدا ہو، مسلمان بزدل نہ ہو، مسلمان خون بہانے کے حوصلے رکھتے ہو، مسلمان قربانیاں دینے کے جذبے رکھتے ہو، مسلمان اپنے مالوں کی قربانیاں دے، اپنی جانوں کی قربانیاں دے، اپنی خواہشات کی قربانیاں دے. یہ ہے قربانی کا فلسفہ. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ کا اسوہ ہمارے لیے اس میں بہترین مثال کہ اوائل عمر کے اندر، بڑھاپے کی عمر کے اندر اللہ نے بیٹا دیا. ساری عمر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں پر مبنی ہے کہ کب سے اللہ کی توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو والدین نے گھر سے نکال دیا، پھر حکومتیں دشمن ہو گئی، پھر ہجرتیں کرنا پڑی ابراہیم علیہ السلام کو، پھر ہجرتوں کے جو ہے وہ دوران کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. پھر اللہ نے جو ہے وہ جناب حاضر علیہ السلام سے، آپ کے بدن سے اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ عطا کیے، اور وہ ابھی لڑکپن کی عمر میں. تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ابراہیم اس کو ذبح کر. کیا آج اللہ کا حکم نہیں ہے؟ امت اس وقت کمزور ہے، مسلمان مغلوب ہے، اور اس وقت اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی بار بار توہین کی جا رہی ہے. تو ہم نے کب عزم کیے ہیں، کب ارادے کیے ہیں کہ ہم اپنی اولادیں میں اللہ کی راہ میں بھیجیں گے، ہم خود اللہ کی راہ میں جائیں گے، ہم جہاد کو، مجاہدین کو مضبوط کریں گے؟ آگے ہیں نہیں. اور ارادے کا نہ ہونا، جہاد کے ارادے کا نہ ہونا، یہ منافقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کے نا بہت جو ہے نا وہ تیز زبانوں والے آ کے جب اقرار کرتے تھے جہاد پر جائیں گے، کریں گے جہاد، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو اللہ نے نا قرآن مجید کے اندر ایک معیار رکھ دیا، ایک کسوٹی رکھ دی. اللہ نے فرمایا اے نبی وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی اگر یہ اپنے ارادے کے اندر مخلص ہوتے نا، یہ جہاد کرنا چاہ رہے ہوتے، یہ قربانیاں دینا چاہ رہے ہوتے، ان کے ارادے قربانیاں دینے کے ہوتے، تو پھر یہ جہاد کی تیاری ضرور کرتے. یہ ہے بنیاد، یہ بنیاد اللہ نے رکھی ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ نقطہ بیان کیا ہے. میرے بات میں احترام بھائیوں، آج دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں بہت مغرور کر دیا. آج ہم دنیا کے غلام ہو چکے ہیں، دنیا کے اندر ہم اپنا جی لگا چکے ہیں، اور خود تو ہم نے دنیا کے اندر جی لگایا ہوا ہے. سب سے بڑا جرم ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس نگر پر ہم چل رہے ہیں اپنی اولادوں کو اسی نگر پر چلا رہے ہیں، اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، خود کھود رہے ہیں. دنیا کے غلام، دنیا نے ہمیں، دنیا سے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید یہ ہمیشہ رہے گی، یہ خوبصورتیاں ہمیشہ رہیں گی، یہ چاشنیاں ہمیشہ رہیں گی. میرے بھائیوں، جس اولاد کو آج ہم دین سے دور رکھ کے ان کے کہنا کوئی ایسا ماحول دے رہے ہیں نا، وہ اولاد جب بندہ مر جاتا ہے نا تو آدھا گھنٹہ جنازے کے بعد قبر پہ نہیں ہوگی. اور یہ تجربہ آپ کے ساتھ بھی ہے. جس اولاد کے لیے آج ہم پاپڑ دے رہے ہیں، حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور ڈرتے ہیں کہ یہ اولاد کہیں جہاد پر نہ چلی جائے، اور خوف ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ اگر ہم نے قربانیاں صحیح سیرت نبوی پر نہ کی، اگر ہم نے قربانیاں صحیح سیرت پر کی، قربانی کے تقاضے پورے کرتے کیے، اولاد کو بتا کر قربانی کی کہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کے پیچھے اپنے بیٹے کو دبا لیا تھا، بیٹا
سے بڑھ کر بھی قربانیاں دینا پڑے تو ہم دیں گے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی تو یہ ہے، قل ان صلاتی و نسکی، کہ اے ہمارے محبوب پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ان کو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے لیے۔ آج کون سا وہ اپنے خاندان کا سربراہ ہے جو اپنی اولاد کو یہ بتا کے قربانی کرتا ہے؟ یہ قربانی آج وہ ہم دور جا رہے ہیں اپنے اثر سے، قربانیوں کے اثر روح سے دور جا چکے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اپنے جانور ذبح کریں اور ضرور ذبح کریں، لیکن ان جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ جو 5-6 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ایک چیز میں نے 2-3 منٹ میں بیان کرنی ہے۔ اخلاص نیت، تقوی، ایثار، توحید و رسالت اور اسلام کے لیے ہر مال و جان کی قربانی دینے کا عزم۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکے تو یہ قربانی، جانور کی قربانی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی خواہشات، ایک ہے میری خواہش، ایک ہے مجھے اسلام جو پسند ہو، نرم اسلام، ایک ہے کہ جو میری برادری کا معیار ہو، میرے خاندان کا جو معیار ہو اور جو میرا مزاج ہو، اور دوسری طرف اسلام کا مزاج ہے۔ اگر میں اپنی قربان، اپنے کنبے، قبیلے، برادری، اپنے خاندان، اپنے مزاج کو دین اسلام کے مزاج پر قربان نہیں کر سکا تو یہ قربانی شاید اللہ کی راہ میں قبول نہ ہو۔ میرے معزز احترام بھائیوں، اپنے جانور ذبح کرنے سے پہلے اس بات کو بھی ضرور بلوغ خاطر رکھیں کہ یہ ایک بڑی قربانی ہے، لیکن اسلام اس سے پہلے چھوٹی قربانیاں مانگتا ہے، چھوٹی قربانیاں مانگتا ہے۔ ہم چھوٹی قربانی دینے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، اور بڑی قربانیاں دینے، کیونکہ وہ ہم نے دکھاوا کرنا ہوتا ہے معاشرے، گلی، محلے، خاندان کے اندر۔ اللہ کے لیے اپنی تربیت کریں، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جمعے کے خطبے کے ایونٹ کو دیکھیں۔ یہ وقت کی قربانی کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی مرضی سے لے کر دیں، جبکہ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے، آپ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ہم آدھے پونے گھنٹے کی قربانی کو دینے رہے تو جانور ذبح کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں یہ تربیت ہماری نہیں ہے تو پھر شاید ہم قربانی کے اس اجر کو، مکمل اجر کو نہیں پا سکیں۔ میں اس بات کے اوپر تو آپ کا حوصلہ نہیں توڑنا چاہتا کہ قربانیاں قبول نہیں ہوگی، لیکن اجر اور ثواب کو مکمل دیں گے۔ تو یہ قربانی ہماری تربیت اس پہلو سے بھی کرتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور صحیح معنوں کے اندر اللہ کی راہ میں قربانیوں کے جذبے اپنے اندر پیدا کریں۔ آج اسلام کو ضرورت ہے، اسلامی معاشرے کو ضرورت ہے کہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں۔ آج اسلامی معاشرے کو ضرورت ہے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے دوام کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت ہے کہ ہم یہ قربانیاں دیں اور اپنے معاشرے کے اندر یہ کلچر بنائیں کہ قربانی کا یہ کلچر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس عظیم الشان عمل سے پہلے جو اس عمل کی بنیادیں ہیں، جو 6-7 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اللہ ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خالص ہو کر تقوی کی بنیاد پر، ایثار کی بنیاد پر، اور اسی طرح تربیت کی بنیاد پر اور توحید کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر اللہ کی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت پر، اللہ موت کو شہادت کی موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أيد الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم أيدهم بروح القدس. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ارحم حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.